نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے رسل جمع ہے، رسول کی جمع رسل آتی ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے اے رسولو کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور وعملوا صالحا اور نیک عمل کرتے رہو، انی بما تعملون علیم میں تمہارے اعمالوں سے خوب خبر رکھتا ہوں یا خوب جانتا ہوں، علیم خوب جاننے والا، صفت مشبہ ہے۔ یہاں سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت میں بظاہر تمام رسولوں سے خطاب ہے اور یہ ممکن نہیں کہ کیونکہ تمام رسولوں کو الگ الگ قوموں کی طرف الگ الگ زمانوں میں مبعوث کیا گیا ہے، پھر رسولوں کی طرف یہ خطاب کس طرح متوجہ ہوگا، اس اشکال کے چند جوابات ہیں۔ نمبر ایک، اس آیت کا محمل یہ ہے کہ ہر رسول کے ساتھ اس کے زمانے میں یہ خطاب کیا گیا، تو اب جمع ہو گیا کہ میں نے تمام طلباء کو کہا، یعنی ہر ایک ہر وقت ہر کلاس والے کو، ٹھیک۔ اور اس کو یہ ندا اور وصیت کی گئی، اور یہاں پر اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ سننے والا یہ جان لے کہ یہ وہ حکم ہے جو تمام رسولوں کو دیا گیا اور سب کو اس حکم کی وصیت کی گئی، تاکید حکم، وصیت تاکید حکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ اس پر مضبوطی کے ساتھ دائماً عمل کیا جائے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ نمبر دو، اس آیت میں الرسل سے مراد ہمارے رسول ہیں، کیونکہ تمام رسولوں کے ذکر کے بعد آپ کا ذکر کیا گیا اور آپ کو جمع کے صیغہ الرسل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ ہر چند کے آپ واحد رسول ہیں، لیکن آپ تمام رسولوں کی صفات محمودہ کے جامع اور تمام رسولوں کے کمالات کو محیط ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبا احمد آرد یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ نمبر تین، یہ حکم ہمارے رسول کو دیا گیا اور تمام رسولوں کے ساتھ اس لیے تعبیر فرمایا کہ اگر تمام رسول اس وقت حاضر اور مجتمع ہوتے تو اس سے بھی یہی خطاب کیا جاتا کہ ہمارے رسول یہ جان لے کہ اس حکم کا بوجھ صرف آپ پر نہیں بلکہ یہ حکم تمام انبیاء پر ہے، تو سورہ آسانی سے ہو جاتا۔ آسان ایک حکم سب پر ہوتا ہے نا۔ اب یہ بچہ بولے کہ صبح کی نماز بڑی مشکل ہے، میں بولے یہ بھی تو بچہ ہے، تو جیسے گوشت کو سے ہڈیوں سے بنا یہ بھی ایسے بنا، یہ تو بھی جیسے، تو آسانی ہو جاتی ہے۔ جب یہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، یہ شخص یہ میرا بھائی اتنا دور سے آتا ہے تو میں اپنے پڑوسی کو بولا تو کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی، تو نے کبھی توجہ نہیں دی، یہ تو جو چاہتے ہیں اللہ انہیں توفیق دیتے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ نمبر چار، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اچھا، یہاں حلال کھانے کی ترغیب ہے اور خود پتہ چلا کہ جب حلال کھانے کا حکم ہے تو حرام سے منع کیا، کئی جگہ حرام کھانے سے قرآن پاک میں منع کیا گیا۔ اللہ قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا بہت بڑا، یعنی انسان کی نیکی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے خشک ایندھن کو آگ لگ کے وہ ایندھن جل جاتی ہے۔ کچھ میرے ایسے بھائیوں بالکل فری ہیں لیکن اس کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ درس قرآن سنیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ خدا کی بستی سے آتے بھائی بہت دور سے، اللہ ان کی ہر مشکل قرآن کی برکت سے آسان فرمائے، بولو آمین۔ طبیعت ناساز پھر بھی آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو توفیق دے۔ بعض کو تو 104 کا بخار ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ درس قرآن میں اتنے لوگ آ رہے ہیں، اللہ انہیں بخار نہیں بلکہ صحت دے قرآن کی برکت سے، بولو آمین۔ اس آیت میں
پاک چیزوں سے کھانے کا حکم دیا گیا، پاک چیزوں سے کھانے کا اور پاک چیزوں سے خرچ کرنے کا۔ نہ پاک چیزیں کھاؤ گے سب، نہ پورا خرچ کرو گے، دونوں ممانعتیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اور پاک چیزوں سے مراد حلال چیزیں ہیں، اور سب سے زیادہ حلال چیز وہ ہے جس کو انسان اپنے کسب اور محنت سے حاصل کرے۔ بعض لوگ تیار چیزوں سے بڑے خوش ہوتے، ارے خدا کے بندے جو خود کماؤ اس میں الگ مزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ الگ مزہ ہوتا ہے۔ ہمارا علاقہ جو ہے نا سوابی، تو بہت پہلے بڑا میدان تھا، تو وہاں بکری گائے ہم صبح لے جاتے تھے، پھر شام کو واپس آتے، بڑی لمبی طویل، نہ موبائل ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا۔ اب تو وہ علاقے بھی بھر گئے، ایسے رسول اللہ کی امت ماشاءاللہ اب تو بڑھ رہی، اب ایسے جانور چرانے کی جگہ ختم ہو گئی، جگہ جگہ ہوتی ہے لیکن کم ہے، پہلے بہت جگہ ہوتی تھی۔ تو آپ کے اصحاب نے پوچھا اور آپ نے فرمایا ہاں میں نے چند قیرات کے عوض مکے والوں کی بکریاں میں نے بھی چرائی، چند روپے لے کر میں نے بھی، رسول اللہ نے فرمایا میں نے بھی بکری چرائی۔ حدیث کس کے؟ بخاری کی صحیح حدیث ہے، 2262 نمبر ہے۔ قیرات سے مراد 2 درہم یا دینار کا 1 جز ہے۔ آپ ہر بکری کو چرانے کا 1 قیرات لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مقدام رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر طعام نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ بھی بخاری کے 2072 نمبر حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں کاٹ کر اس کا گھٹا اپنے پشت پر لاد کر لائے، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اللہ کے نام پہ دے دے۔ لیکن نے پوچھا وظیفہ بتا دے جس سے مال دولت بڑھے، میں نے بولا وظیفہ اللہ کے نام پہ بابا دے دے، یہ وظیفہ پڑھے مسجد کے گیٹ میں کھڑے ہو جائے، ایسے پیسہ آئے گا، کیسے وظیفہ ہے، آنن فانن شروع ہو جائے گا، اللہ کے نام پہ بابا، اللہ کے نام پہ بابا۔ وظیفہ پسند آیا؟ کیسے ایزی ہے۔ کچھ حرام خور ان کی عادت خراب ہوتی، بس اللہ کے نام پہ بھائی محنت کرو یار تو۔ اس لیے جو جن کا پیشہ ہے نا یہ پیشاور بھکاری، ان کو نہ دینا بہتر ہے۔ یہ کروڑ پتی بن جائے نا، میرے نبی کا فرمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو نہ مانے سب کہہ دو شیطان ہے، کہ جو ہاتھ ایسا ہوا یہ زندگی بھی ایسے ہی رہے گا، اس کے بعد جیب میں پیسے پھر بھی یہ دیکھے گا یار 1 10 روپے تو دے دے۔ اس کی عادت خراب ہے، عادت بلا پہ بسم اللہ نہ اڑی۔ گٹکا خور کچھ بھی ہو نا جیب میں گٹکا اس کو بولے ایسے بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے پٹھان میں نسوار خور، نسوار ہوئی طرح کا یوار، وہ چل رہے تھے بولا سفر پہ نوشہرہ وہ جگہ، تو ہم اس کو بولتے ہیں نوخار، بولے جگہ کون سی؟ بولے نوخار، ہوئی طرح کا نسوار یوار، بولے ایک چونڈی دے دے لگا دے۔ پھر چلتے چلتے اٹک پہ پہنچ گئے، وہ مین روڈ پہ جا رہے تھے، بولے اٹک ہوئی طرح کا اٹک، بولے ایک چونڈی اور دے دے۔ پھر وہ ایک اور جگہ بولے میاں والا، وہ بس کے کہنے یار والا، بس تیرے تو میرے جیب، تو بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، گٹکا خور بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ایک خالی تیلی رکھتے جیب میں، ادھر وہ نسوار خور ایک خالی ڈبہ رکھتے، کہتے نسوار بولے ڈبہ خالی دیکھ، بولے ہمارے کو بھی طریقہ آتا ہے۔ تو اس میں بھیک مانگنے سے نہیں شرماتے، ایسے ٹھک ٹھپک ایسے بولیں گے، گٹکا ڈال دے ادھر، انا للہ و انا الیہ۔ اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ کسی چیز میں نہیں مانگے، لیکن یہ چیز ایسے لگتی ہے بس۔ اس آیت میں اللہ کریم نے پاک اور حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس کو متضمن ہے کہ ناپاک اور حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ ایک عبارت النص ہے، ایک دلالت النص ہے۔ عبارت النص وہ الفاظ ہوں، دلالت النص الفاظ نہیں ہو۔ حرام نہیں کھاؤ، بولے یہاں تو نہیں لکھا ہو، تو بھائی جب بولا حلال کھاؤ تو حرام سے منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ طیب ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، اور وہ سوائے طیب اور طاہر چیز کے کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔
طاہر کا معنی ہے وہ چیز فی نفسی حلال ہو، اور طیب کا معنی ہے وہ چیز حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ ایک چیز ہو طیب تو ہے، بکری طیب ہے، لیکن وہ انیس کی ہے تو فہیم نہیں کھا سکتا اسے، کیونکہ دونوں چیزیں حلال بھی اور طیب بھی ہو۔ کتا کسی کا اپنا ہے ہاں، لیکن وہ طیب نہیں ہے۔ اقبال صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اب یہ اپنے اس میں فنا ہے ہاں؟ مثلا چوری کا دودھ فی نفسی حلال ہے نا، دودھ حلال ہے نا، لیکن چوری کی، لیکن حلال ذریعے سے حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ طاہر ہے، طیب نہیں ہے۔ اور انسان دودھ خرید کر لائے اور اس میں سے کوئی ناپاک چیز گر جائے تو وہ دودھ طیب تو ہے لیکن طاہر نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو فرمایا۔ سورہ بقرہ، یہاں یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 170 وہاں مسلمانوں کو ہمیں خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یہاں ہے من الطیبات، اور تو سورہ بقرہ میں من طیبات، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ دیکھیں انسان کہتا ہے میں نے کمائی، اللہ ہی دیتا ہے، تب ذرائع اللہ ہی بناتا ہے۔ پھر آپ نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، یعنی حج کے موسم جا، پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، سالوں سالوں لگ جاتے تھے، بال بکھرے ہوتے ہیں، مٹی اڑی ہوتی ہوئی، اللہ کریم فرماتا ہے، اور غبار آلود ہوتے ہیں، وہ آسمان کے طرف دونوں ہاتھ دو ہاں پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ہاں مجھے معاف کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اور اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اور اس کا لباس جو پہنا ہے حرام ہوتا ہے، اس کی غذا حرام ہوتی، تو فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے؟ حرام خور کی دعا، تو حرام خور کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو چاہتا ہے، علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، جو کہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعا قبول ہو جائے، قبول ہوتی رہے، وہ حلال کھائے۔ حلال چیز میں قوت ہے، آپ بدکاری سے بچ سکتے ہو، آپ غیرت مند بن سکتے ہو، آپ رات کو تہجد پڑھ سکتے ہو، آپ والدین کے وفادار بن سکتے ہو، آپ معاشرے میں ایک بہادر محمد بن قاسم کی یاد تازہ کر سکتے ہو، آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت بچا سکتے ہو۔ ہاں کہ جب اندر قوت، روحانی قوت ہوگی تو جسمانی قوت آئے گی، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، پھر فلمیں دیکھتے رہو، گٹ کے کھاتے رہو، پڑے رہو۔ ہاں پھر گئیاں تو سب گئیاں، ہاں ایسی ہے نا، پھر گئیاں تو گئیاں۔ حلال کھانے میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ وفادار اگر بننا ہے تو حلال کھاؤ۔ اللہ کریم نے حرام کھانے سے بچایا مسلمانوں کو، اللہ ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالوہاب بن ابی حفص بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام شام کو روزے سے تھے، افطار کے وقت ان کے پینے کے لیے دودھ لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہم تو کہتے ہیں اخن لخود پئی کدخری و کدس پئی، اخو نے کیسے دیوانہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو دودھ چاہیے، گدی کا کتی کا دودھ چاہیے۔ اس دور کا مسلمان کہتے ہیں ہمارے کو پیسہ چاہیے، حرام خوری کا ہو، شراب پیے بھائی بیچ کر ہو، ڈاکے سے ہو، جب کترے سے ہو، پیسہ چاہیے۔ کہاں یہ داؤد علیہ السلام پوچھ رہے کہاں سے آیا؟ کہا یہ ہماری بکریوں کا دودھ ہے۔ آپ نے پوچھا ہاں اس کی قیمت کہاں سے آئی؟ بولا میری بکری کا دودھ ہے۔ دودھ والا کہہ رہا ہے، بولا اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم رسولوں کی جماعت کو یہ حکم دیا کہ ہم پاکیزہ چیزوں سے کھائیں،
اور میں کہتا ہوں اللہ کریم نے ہر اپنے بندے کو حلال کھانے کا حکم دیا. بولا انسان رزق میں دیتا ہوں، تو ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے تیرے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے. تیرے ہاتھ نہیں ہل رہے تھے، تیرا منہ نہیں ہل رہا تھا، تیری زبان نہیں ہل سکتی، تیرے ہونٹ بھی نہیں ہل سکتے تھے، تیرے ناف کے ذریعے میں نے کھانے کا بندوبست کیا. تو جب دنیا میں آیا ماں کے گود میں بیٹھا تو کہاں کھانا تیار کیا. پھر چلتے چلتے جب خود کمانے کے قابل ہو گئے، ہم نے بولا اب عبادت سمجھ کر اس کے حلال تلاش کرو. یہ بھی جہاد ہے. عبداللہ بنت شداد بن اوس رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام روزے سے تھے. میں نے آپ کے افطار کے لیے ایک پیالہ میں دودھ بھیجا. اس وقت ابتدائی دن کا وقت تھا اور شدید گرمی تھی. پیارے قائد و جان نے وہ پیالہ واپس کر دیا. پوچھا جس بکری کا یہ دودھ ہے وہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی تھی. تب آپ نے اس دودھ کو پیا. دوسرے دن صبح کو عبداللہ بنت شداد آپ کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ کے پاس بہت اچھا دودھ بھیجا تھا. وہ دن بہت طویل اور سخت گرم تھا. پھر آپ نے دودھ میرے طرف واپس بھیج دیا تھا. آپ نے فرمایا اور رسول کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ سوائے طیب چیزوں کے اور کچھ نہ کھائیں اور سوائے نیکی کے اور کوئی عمل نہ کریں. حوالے موجود ہیں آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سعید الخدری کی پہلی حدیث، حضور نے فرمایا جس شخص نے طیب چیز کو کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو اپنے مظالم سے محفوظ رکھا وہ جنتی ہے. وہ مظالم کسی کو ستایا نہیں، نہ زبان سے، نہ اپنی سوچوں سے، نہ اپنے اختیارات سے، دوسروں کا خادم بن کے رہا. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ کیا اسباب جنت کے کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ. آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اور آپ سے سوال کیا گیا کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا زیادہ سبب ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. پیچھے ہم کئی چیزیں وہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس چیز کو ڈال لے جس کو اللہ نے حرام کر دیا. حرام اتنی بری چیز ہے. امہات المؤمنین خاتون جنت مسلمانوں کی ماں صدیق رضی اللہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے کچھ مال کما کر لاتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی اس مال سے کھاتے تھے. ایک دن وہ کوئی چیز لے کر آیا جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لیا. پھر اس غلام نے آپ سے کہا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کہاں سے یہ چیز آئی؟ صدیق اکبر نے فرمایا بتاؤ یہ چیز کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں زمانے جاہلیت میں کان نجیم نجومیوں کا کام کرتا تھا. آج کل بھی 2 نمبر مولوی اور پیر عورتوں کو بیچ میں بیٹھ کر جھوٹ بول ادھر ادھر وقار بار کر کے مال کماتے ہیں. حرام خور کاروبار بنا ہے بھائی. اللہ اکبر. اب مجھے یہ کام اچھی طرح نہیں آتا تھا. بولے میں بھی اپنے جیسے بہت سارے لوگ ہیں دم درود کرتے لیکن انہیں آتا نہیں ہے، وہ دھوکہ دیتے. بولا مجھے بھی آتا نہیں تھا ویسے میں نے کسی کو کر لیا. دورہ جاہلیت میں میں نے اس کو دھوکہ دے دیا. آج مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھے اس کام کا مواضع وہ کام کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کو آتا وغیرہ نہیں لیکن کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے لیکن اس کو صحیح تو ہونا ہے نا. پیٹ میں درد تھا اسے بولا بولے یار دوسرے دن میرے پیٹ کا درد صحیح ہو گیا. تو وہ تو ویسے بھی ہونا تھا. کبھی کبھی انسان جعلی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تب بھی صحیح ہو جاتا ہے. تو انسان کا اور حدیث قدسی ہے جیسے انسان تو میرے اوپر گمان کرے کہ میں تیرے ایسے معاملہ. اب وہ بت پرست کیا کہتے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں بت ہمارے بڑی مشکلیں آسان کرتے ہیں. ارے بت تو خود پتھر ہے، خدا کے بندے مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتا. اور یہ وہی معاوضہ ہے جو میں نے آپ کو کھلایا جس سے آپ نے کھایا.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اپنی انگلی حلق میں ڈالا اور اس کو باہر نکالا، قید کر دیا انہوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس، ان کا ایک غلام طعام لے کر آیا. انہوں نے ان میں سے ایک لقمہ کھایا، پھر پوچھا تم نے یہ طعام کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا میں پادری تھا، انہوں نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج انہوں نے یہ مجھے دے دیا تو میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے کھلا لیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر یہ دو حدیث ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو کیا منہ پیٹ سے نکالا، پھر کہا میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، جو جسم حرام سے پلتا ہے، جو ہڈی اور گوشت پوچھ حرام سے بنتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کے مستحق ہے، یہ جہنم کی آگ سے جلیں گے. اور جو محنت کر کے رزق ویسے بھی اللہ دیتا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. جتنا انسان نیک ہوتا ہے وہ رزق کمانے میں بڑا آرام سے ہوتا ہے. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 پار نمبر 28 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہو. اللہ کریم نے وعدہ کیا کہ اس کائنات میں جتنے بھی چلنے پھرنے والے سب کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے. کریم مولا ہمیں رزق کی تنگی سے بچائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے. میری نصیحت یاد کرو، جب بھی رزق کی تنگی آ جائے کسی کے سامنے ہاتھ آسانی سے نہیں پھیلاؤ. بولے یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا. یقیناً آپ صبح رزق حلال کے لیے نکلیں، میرے نبی نے فرمایا 1 سال کا رزق حلال اس کے ساتھ پاس آ جائے. کتنے میرے پاس میرے مقتدی اور اس طرح دوست سے آ رہا ہے کہ بڑی شکایتیں کی. میں نے بولا آپ ڈٹ جائیں، بس اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں. آدھی روٹی مل رہی ہے نا پوری کے تلاش میں لگے رہو، لیکن آدھی نہیں چھوڑیں، اس کے تلاش میں رہو. جو تیرے مقدر میں ان نصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین، پہاڑوں کے نیچے تب بھی وہ تمہارا رزق میں. یہ میرا بیٹا ہے، دیکھے یہ کتنی محنت کرتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ زبیر بیٹھا یہ وہ محنتی لوگ ہیں کہ اللہ کریم نے، میں کہا تم لوگ خوشی، لیکن نماز قضا نہیں کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی، اپنے زبانوں کی. اب لوگ جنتی ہیں جنتی، لیکن ایک طرف تو غریب ہو گیا، دوسری طرف بے ضمیر ہو گیا، بڑوں کے چمچے بن گئے، دوسروں کے لیے دوسروں کو گالیاں دینا، قتل کرنا. جتنے بڑے فرعون ہوتے ہیں وہ 2 نمبر غریبوں کی وجہ سے بدماش بنتے ہیں. بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، تیری بندے کا مزدور کرو. بولا مزدوری لوں گا، تمہاری غلامی نہیں کروں گا، تمہارے لیے جھوٹ وغیرہ نہیں کہوں گا. غیرت مند مسلمان بنو، اللہ کریم تمہیں عزت دے گا. اللہ کریم اسی آیت مقدسہ جو 50 نمبر آیت تھی، اللہ کریم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک اس پیارے پیغام کو ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. 51 نمبر آیت تھی. کل انشاءاللہ مزید کہ فرقے کس طرح بنتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ دو جگہ یہ آیت ہے. یہاں 53 نمبر پہ سورہ روم میں، سورت نمبر 30 میں آیت نمبر 32 میں کل حزب بما لدیہم فرحون، اس پر گفتگو کریں کہ ہر گروہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. اللہ کریم ہمیں پیارے نبی کی پیاری شریعت دین اسلام پر پختہ عقیدہ رکھ کر اسی پر اپنے حیات مستعار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. میرے اس بھائی کے